بنیادی طور پہ نیکی اور بدی میں دو فرق ہیں. ایک یہ کہ نیکی ارادے سے شروع ہو جاتی ہے، نیکی ارادے سے شروع ہو جاتی ہے، اور بدی ارادے سے. نیکی عملاً اس کا کم سے کم جواب بدلہ 10 گنا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اور مالی معاملات کے لحاظ سے صراحت ویسے سب کے لیے نیکیوں کے لیے، لیکن مالی معاملات میں یہ ذکر ہے اس بات کا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی راستے میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دانہ کسی نے ڈالا، بیج کسی نے بویا، اس سے سٹے نکلے اور ہر سٹے پر 700 دانے. یعنی ایک دانہ ڈالا تو جواب میں کتنے ملے؟ 700. اور آگے اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ اس کا پابند اور محتاج نہیں ہے کہ 700 کا وعدہ کیا تو اسی پہ وہ بس مجبور ہو گیا اور اس کے پاس ہے نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ 700 سے کہیں بڑھ کر جس کے لیے چاہے. جس نے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ نے جنت میں بہت بڑا محل بنا دیا. ارادے میں کوئی ہچکڑی نہیں لگتی، اور ارادہ چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بڑا کرنا چاہیے، بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ ارادے سے نیکی ملتی ہے نا. آپ اگر کچھ کروڑ کا وعدہ کریں اور ارادہ کریں تو بھی نیکی ہے، 10 گنا سے آغاز ہو جائے گا، 700 گنا پہ بات چلی جائے گی. لیکن آپ اگر سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں میں کریں تو ارادہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ دے نہیں سکتا. ہاں صرف ارادہ نہیں ہے، ارادہ آگے کس نے پکڑنا نہیں. ارادہ اللہ کے ساتھ کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، میاں صاحب کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ نہیں، ان بزرگوں کے ساتھ نہیں. ارادہ وعدہ کرنا ہے اور یہ بنانا ہے. باہر سے بھی مدد ہوگی انشاءاللہ، لیکن جو واقعہ میں نے بتایا ہے آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. جب میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ کینسل تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ پروجیکٹ تو مانا ہوا ہے، تسلیم شدہ ہے ریکارڈ میں. میں نے کہا ہم نے تو بنا دی ہے، اب تو ہم نے منظور کیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں. باہر سے بھی ہو سکتا ہے، ارد گرد سے بھی، لیکن اصل کام آپ نے کرنا ہے. اصل کام ہم مدد کریں، دوسرے مدد کریں، ان کی اپنی خوش نصیبی ہے، احسان نہیں ہے. میں اگر کروں اپنے وسائل اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کروں اس کام کے لیے تو آپ پر کیا احسان ہے؟ میں نے اپنے لیے کرنا ہے اور ہم کرتے ہیں. اسلامک کلچر سینٹر پہ بڑے مشکل حالات آئے تعمیر کے دوران، لیکن ہم نے پہلے دن سے ایک بات طے کی ہوئی تھی کہ اگر یورپ میں بالخصوص کام کرنے والے دینی اداروں کے لوگ ہم سے مانگنے کے لیے آئے نا تو ہم اپنی ترتیب اور طریقہ کار کے مطابق ایک جمعہ ان کے لیے مختص کریں گے کام کے دوران، جبکہ ہم پائی کے محتاج تھے. ساتھی کچھ بات کرنے لگے تو میں نے کہا بھائی اس کے لیے تو میں ویسے بھی دنیا داری کے لحاظ سے بھی مانگ سکتا ہوں لوگوں سے، اس لیے کہ میں نے امامت کرنی ہے یہاں. آپ بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ کسی نے صدر بننا ہے، کسی نے کوئی اور بننا ہے. لیکن اس کے باہر یورپ میں اگر ہم مدد کریں گے تو وہ ہوگی خالصتاً اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے کام کریں گے. آپ محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو مدد پہنچائیں گے تو اللہ اس کے جواب میں آپ کی مدد کرے گا. اور اللہ گواہ ہے، یہ ہمارے سارے ساتھی اس پہ مطمئن ہے آج کہ ہم نے کسی بھی مانگنے والے کو آیا تو ترتیب تو ہمیں بنانی ہے کہ کب کس کو ٹائم دینا ہے. لیکن جمعہ کئی مسجدوں میں ہم بھی گئے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں پہلے اپنے لیے اپیل کرنے دیں، پھر بعد میں ہم کہہ دیں گے لوگوں کو جتنے آپ کے نصیب میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کیا. جو جمعہ جس کے لیے مختص کیا ٹوٹل
کے لیے زور لگایا ہے کہ اس کی مدد کریں، اور اللہ نے مشکل ترین حالات میں بھی ہمیں ایسے اٹھایا ہے، ہماری مدد کی ہے کہ حیران پریشان ہو گئے لوگ کہ 2 دن کا پیریڈ ہے، کنسٹرکشن کمپنی نے چیلنج دیا ہوا ہے پیسے ادا کر دے ورنہ یہ ہو جائے گا۔ جمعرات کو میں نے بات کی دوستوں سے، جمعے کو ساتھیوں کو پکڑا بٹھایا، ملینوں کے حساب سے قرض ہی دیا لیکن ملینوں کے حساب سے بندے نے اسی وقت دستخط کر کے کہا کہ یہ میری طرف سے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، اور کنسٹرکشن کمپنی والوں کو ادا کر دیں گے۔ اخلاص کے ساتھ آپ فیصلہ کریں، اٹھانا آپ نے ہے جی، باہر کی مدد ہو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو کریں گے، لیکن باہر کی مدد پہ بھروسہ کر کے آپ لنگڑے لولے باہر ہو کے اپنا کام خراب تو کریں گے لیکن اپنی بنیاد پہ اٹھائیں۔ اور ہمارے سب سے زیادہ کام آغاز میں بڑی پریشانی کے باوجود ہمارا کام خواتین نے اٹھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ میں ہی جاب کرتا ہوں، میں ہی پیسے لاتا ہوں، میں ہی دوں گا تو میری بیوی کدھر سے دے گی؟ اور میں نے کہا بیوی بھی دے گی، تیری جیب سے دے گی، تو 100 دے گا وہ 200 نکال کے دے گی۔ اور ہوا جی، ہم سلام کرتے ہیں خواتین اسلام کو کہ انہوں نے واقعتاً جان مار کے گلی گلی گھر گھر ایسے ایسے پروگرام بنا کے اتنا فنڈ جمع کیا کہ مرد پورے اس پیریڈ میں بھی وہ نہیں کر سکے۔ تو خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، ہمارے سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انوالو رہے۔ ہم نے گھر میں گلے رکھے تو بچوں نے اپنی جیب خرچی کہیں ٹافیوں پہ خرچ کرنے کے بجائے ہر بچہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے گھر میں ڈالنا ہے، چھوٹے بچے ہم نے اللہ کے گھر میں ڈالنا ہے۔ انوالو کریں اپنی نسل کو، ہر ایک کو گواہ بنا دیں اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو اس میں لگا دے اور ان کی اس پروجیکٹ کو ہماری نسلوں کی دینی دنیاوی بچاؤ کا ذریعہ اور سامان بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ میری طرف سے اس وقت یہی ہے، بعد میں انشاءاللہ پھر یہ تھے ہر دل عزیز جناب مولانا محبوب الرحمن صاحب۔ ان کی گفتگو جو ہوتی ہے ہر وقت دلچسپ اور علم سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جزاک اللہ خیر مولانا۔ اب ہمارے درمیان موجود ہے ایک انتہائی محترم اور محترم شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، شیخ الحدیث ہیں اور مولانا کے استادوں میں سے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا عبد المالک صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منور